اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرا موضوع گفتگو یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے خاندانی طور پر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں خاص توجہ کی ضرورت ہے، فقط مردوں کی جانب سے ہی نہیں بلکہ بیوی کی جانب سے بھی خاندانی طور پر نقصانات ہو سکتے ہیں، اور یہ نقصانات خاندانی زندگی کو تباہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں اور بچوں کی تربیت پر برے اور منفی اثرات ڈال سکتے ہیں۔ بیوی کی جانب سے خاندانی طور پر نقصانات وہ چند قسم کے متصور ہو سکتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی تشدد، فزیکل ابیوز، یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے جس میں شوہر کو مارنا، پیٹنا یا اسے جسمانی نقصان پہنچانا۔ یہ نہیں کہ فقط مرد ہی عورتوں کو مارتے ہیں، بلکہ بسا اوقات عورتیں بھی اس مشکل کا شکار ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو مارتی ہیں، پیٹتی ہیں اور اس قسم کے نقصانات پہنچاتی ہیں۔ نمبر 2، لسانی تشدد، یعنی وربل ابیوز جس کو کہا جاتا ہے، یعنی شوہر کو گالیاں دینا، اس کی توہین کرنا، اسے ذلیل کرنا، اس کے بارے میں بے عزتی والی باتیں کرنا، اس کو، اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کے باپ کو گالی دینا، طعنے دینا، اور اس قسم کا یعنی یہ رویہ اختیار کر لینا کہ شوہر کو ہر وقت جو ہے وہ ذلیل ہی کرنا ہے، تو یہ چیز جو ہے خاندانی نقصانات کا باعث بن سکتی ہے اور بنتی ہے۔ نمبر 3 جو ہے وہ جذباتی تشدد ہے، ایموشنل ابیوز، یعنی جذباتی تشدد، شوہر کے جذبات کو نظر انداز کر لینا، جو اس کی خواہشات ہیں، جو اس کے جذبے ہیں، اس کو نظر انداز کرنا، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اسے نظر انداز کرنا، یا اس کا جو حوصلہ ہے، اس کی جرأت ہے، اس کو پست کرنا۔ یہ تشدد جو ہے اکثر چھپا رہتا ہے اور اس کا پتہ لگانا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے، لہذا ایسی چیزیں عورتوں کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنے شوہر کے جذبات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کے جذبات کی قدر کرنا چاہیے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ خداوند متعال نے ہر انسان کو، عورت ہو یا مرد، اس کی عزت نفس کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے، لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی جو ہے جذبات ہیں ان کی قدر کرے۔ اور ایک اور چیز ہے مالی تشدد، فائنینشیل ابیوز، یعنی شوہر کے پیسوں کو غلط استعمال کرنا۔ وہ سارا دن بیچارہ کماتا ہے اور یہ اس کے پیسے کو ثقافتوں پہ ثقافتیں، کوئی فقیر آئے اس کو 1000 دے دیا، کسی اور وہاں کوئی باہر سے عورت آئی ہے اس کو 2000 دے دیے، 3000 دے دیے۔ شوہر بیچارہ کماتا ہے اور عورت اس کے پیسے کو ضائع کر رہی ہے، اس کے بغیر بتائے پیسے خرچ کرنا یا اسے معاشی طور پر کنٹرول کرنا، اس کے پیسوں کو اپنے انڈر میں لینا اور اس کو اجازت نہ دینا کہ اس کو خرچ کرے، یعنی یہ تمام چیزیں مالی تشدد جو ہے عورت کا شوہر پر، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خاندانی طور پر نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اور ایک ہے جنسی تشدد، سیکسول ابیوز جس کو کہا جاتا ہے، شوہر پر زبردستی جنسی تعلقات مسلط کرنا یا جنسی طور پر نامناسب رویہ اختیار کرنا، تو یہ جو خراب کرنے والی بات ہے، یعنی خاندانوں کو تباہ و برباد کرنے والی بات ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ ہے کہ توجہ نہ کرنا، شوہر کی جو ضروریات ہیں اور اس کی جو نیڈز ہیں ان کو اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا، اس سے بات نہ کرنا، اس سے حال نہ بانٹنا، اس کی دیکھ بھال نہ کرنا، اس کی جو جذباتی ضروریات ہیں ان کو پورا نہ کرنا۔ وہ بیچارہ مارے پھر رہا ہے، اس کے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو کسی گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کی اپنی کمائی ہے، اس نے خود کمایا ہے، لیکن
نہ اس سے کوئی بات کرتی ہے، نہ اس کو اس کی ضروریات جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، پورا کرتی ہے، تو یہ توجہ نہ کرنا شوہر کی طرف، یہ گھرانے کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ ہے وفادار نہ ہونا، یعنی شوہر سے وفادار نہ ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے مردوں سے تعلق رکھنا، جو کہ شوہر کے ساتھ دھوکہ ہے۔ شوہر کماتا ہے، اس کے لیے ہر چیز کو مہیا کرتا ہے، اللہ نے شوہر کو تسلط دیا ہے، شوہر کو حق دیا ہے اپنی بیوی پر، اس کے ہوتے ہوئے جب تک اس کے عقد میں ہے وہ کسی اور شوہر، کسی اور شخص کے لیے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، حرام ابدی۔ مثلا ایک عورت ہے کہ جو شادی شدہ ہے، لیکن شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ کسی غیر محرم کے ساتھ حرام تعلقات قائم کرتی ہے، تو ایک تو یہ بات ہے کہ حرام تعلقات حرام ہے، اس کا گناہ ہے، بہت زیادہ سختی ہے، قیامت والے دن، قبر، اس دنیا میں بھی اس کے برے اثرات ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ شوہر مر جاتا ہے یا یہ طلاق دے دیتا ہے، تو شوہردار جس نے اپنی اس ازدواجی زندگی کے دوران کسی سے نامشروع تعلقات قائم کیے ہوئے تھے، اب اگر اس کا یہ اپنا حقیقی شوہر فوت بھی ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو وہ اس مرد سے قطعاً قیامت تک نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ اب اس کے لیے حرام ابدی مؤبداً حرام ہو چکی ہے۔ ہاں ایک مثلاً یہ ہے کہ شادی شدہ نہیں ہے، یعنی کنواری ہے یا بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، خدا نخواستہ اگر وہ اس جرم کی مرتکب ہوتی ہے تو پھر اسی زانی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، لیکن جو عورت عدت میں ہے یا کسی شوہر کے عقد میں ہے، تو اگر وہ ایسا کوئی کام کرتی ہے، دوسرے مردوں سے تعلقات قائم رکھتی ہے، فزیکل ریلیشن جو ہے اس کی ہے، تو وہ قطعاً اس کے لیے حرام ابدی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا آپ دیکھیں اس کے اپنے شوہر کے اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے حقوق بنائے ہیں، اور واجب ترین حق یہ ہے کہ وہ عورت اپنے مرد کے سامنے حاضر رہے اور اپنے لیے شوہر کے علاوہ ہر مرد کو حرام سمجھے اور حرام ہے، لہذا دوسرے مردوں سے تعلقات رکھنا جو کہ شوہر کے ساتھ دھوکہ ہے، ایسی عدم وفاداری جو ہے وہ خاندانوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ لہذا ایک اور چیز ہے، یعنی وہ ہر وقت کنٹرولنگ بیہیویئر جو ہے اس کا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے اس کو نیچا ہی رکھے، جس کو ہم اپنے اس میں کہتے ہیں رہن مرید بنا رہے، یعنی اس کو کیا کرے، شوہر کی زندگی کے ہر پہلو پر قابو پانے کی کوشش کرے، اسے اپنے حکم کے مطابق چلائے، جس طرح میں کہوں اسی طرح چلے، اس کے فیصلوں میں مداخلت کرنا، وہ کوئی بات اور کرتا ہے، یہ اس کے خلاف بات کرتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی بات کو اس کے اوپر لاگو کروں اور اس کو اپنی بات منواؤں، اور اس کی آزادی کو یہ باؤنڈ کرنا چاہتی ہے، محدود کرنا چاہتی ہے، تو یہ چیز جو ہے اس کے خاندانوں کو تباہ و برباد کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ دھمکیاں دینا، اس کو تھریٹ کرنا، شوہر کو یا اس کے خاندان کے افراد کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دینا، میں تیری ماں کے ساتھ ایسا کر دوں گی، تیرے باپ کے ساتھ ایسا کر دوں گی، یعنی تیرے ساتھ ایسا کر دوں گی، اس کو تجھے نقصان پہنچاؤں گی، یعنی مختلف قسم کی اس کو دھمکیاں دینا، یہ بھی نقصان دہ چیز ہے۔ اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنی اولاد کو والد کے خلاف کر دیتی ہے، بچوں کو باپ کے خلاف کر دینا، ان میں باپ کے خلاف نفرت پیدا کرنا یا باپ سے ان کا تعلقات خراب کر دینا، تمہارا باپ ایسا ایسا ہے، حالانکہ حکم ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے تو وہ اپنی اولاد کے سامنے اس مشکل کو بیان نہ کریں، وہ اصلاً اس مسئلہ کو نہ اٹھائیں، اولاد کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے والدین کے درمیان جو ہے وہ کوئی مشکل ہے، اگر ہے تو اپنے درمیان اپنی مشکل کو خود حل کریں، اولاد کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن اگر عورت جو ہے، ایک ہے یہ ہے کہ بچوں کے سامنے ان کے باپ کو گالیاں دیتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کو سکھاتی ہے کہ تمہارا باپ ایسا تیسا ہے، پھر بچوں کو سکھاتی ہے،
بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح بچوں کو جس طرح سکھایا جائے گا اسی طرح وہ بولیں گے۔ ایک بچے کو اگر سکھایا جاتا ہے کہ تیرا باپ گندا ہے فلاں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ بچہ اپنے باپ کو کہے گا پاپا آپ گندے ہیں، کیونکہ مما نے کہا ہے کہ آپ گندے ہیں۔ تو یہ نفرت پیدا کرنا یہ بہت نقصان کا باعث ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گھر کو نہ سنبھالنا، گھر کی ذمہ داریوں کو پورے طور پر نہ نبھانا، نظر انداز کرنا، گھر کا کام نہ کرنا، گھر کو صاف ستھرا نہ رکھنا۔ مثلاً سوئی ہوئی ہے تو سوئی ہوئی ہے، کھانا ہے تو وہیں پہ بستر پہ کھانا ہے، جو کچھ پڑی ہے، جس طرح بچے پڑے ہیں، جس طرح گھر کا سامان پڑا ہے، گھر کی چیزیں ہیں گندی پڑی ہیں، گھر کے برتن گندے پڑے ہیں، گھر کے جھاڑو دینے والا نہ جھاڑو دیتی ہے، نہ گھر کی چیزوں کو صاف ستھرا رکھتی ہے، تو گھر کو نہ سنبھالنا یعنی عورت پر یہ اخلاقی طور پر یہ ضروری ہے کہ وہ گھر کو خود سنبھالے۔ شوہر تو باہر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، شوہر تو گھر میں آ کر جھاڑو نہیں دے گا، برتن شوہر تو نہیں دھوئے گا، وہ خود عورت ہی دھوئے گی نا۔ تو عورت کو برتن دھونا یا گھر کو صاف رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، منظم رکھنا ہر چیز کو، یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ جو کہ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہے کہ اس پر شرعاً یعنی فقہی طور پر واجب نہیں ہے، لیکن فقہ پر زندگی نہیں چل سکتی، اخلاق کے ذریعے زندگی چلتی ہے، ایک دوسرے کی باہمی محبت، الفت، باہمی تعاون کے ذریعے زندگی چلتی ہے۔ تو گھر کو سنبھالنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ عورت گھر کے کام کاج کو بر وقت کرے، گھر کی چیزوں کو منظم رکھے، مرتب رکھے، جب شوہر آئے تو وہ دیکھ کر خوش ہو، بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ انعام دے، اس کو کچھ نہ کچھ یعنی اس کو اضافی اخراجات دے کہ تو اپنے اس گھر میں اچھی ایک بہترین عورت ہے، تو اس کو انعام سے نوازے، نہ یہ کہ آتے ہوئے دیکھ کر اس کا جو چہرہ وہ بدل جائے اور وہ بیچارہ جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائے۔ یہ چند مثالیں ہیں اور ہر صورت حال منفرد ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ خاندانی مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے کہ اس کا حل کیا ہے، اور اگر کوئی بھی خاندانی شخص جو ہے ممبر اس قسم کے رویوں کا شکار ہے تو اسے مدد کرنی چاہیے۔ کئی تنظیمیں ہیں جو خاندانی تنازع میں اور خاندانی جھگڑوں میں مدد کرتی ہیں، مشوروں کے ذریعے مدد حاصل کی جائے اور مثبت اقدام کے ذریعے جو ہے ان کاموں کو سنوارا جائے۔ لہذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک صحت مند خاندانی زندگی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ احترام، پیار اور آپس میں سمجھداری جو ہے اور عقلانیت، یہ بہت ضروری ہے۔ امید ہے یہ باتیں